بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گاؤں کی خاموش گلیوں میں شام کا وقت تھا اور میں حسب معمول اپنے چھوٹے سے گھر کے سامنے کھڑی تھی۔ میری معصومیت اور چنچل طبیعت پورے محلے میں مشہور تھی۔ میں اکثر اپنے ہمسایوں سے چھوٹی موٹی شرارتیں کرتی رہتی تھی، کبھی بچوں کے ساتھ کھیل کر تو کبھی گلی میں گزرتے لوگوں کو چھیڑ کر۔ مگر اس دن میں نے ایک ایسی حرکت کر دی جس کے انجام سے میں بالکل بے خبر تھی۔ سامنے والے گھر میں ایک نیا کرایہ دار آیا تھا، ایک نوجوان قداور، خوبصورت نقوش اور پراسرار شخصیت کا مالک۔ پورے گاؤں میں باتیں ہو رہی تھیں کہ یہ آدمی کون ہے اور یہاں کیوں آیا ہے۔ وہ زیادہ کسی سے بات نہیں کرتا تھا اور ہمیشہ سر جھکائے اکیلا رہتا۔ اس کا نام کسی کو معلوم نہیں تھا کیونکہ وہ کسی سے بات بھی کرنا پسند نہیں کرتا تھا، جو کہ ایک پراسرار بات تھی۔ ہر کوئی اس کی پراسرار شخصیت کی وجہ سے اس سے دور ہی رہتا تھا۔ میری عادت تھی کہ میں گاؤں میں ہر نئے آنے والے بندے کو کسی نہ کسی طرح تنگ کرتی۔ اس دن بھی جب وہ اجنبی اپنے گھر کے سامنے سے گزر رہا تھا تو میں نے بالٹی پانی سے بھر کر اٹھائی اور سارا اس پر پھینک دیا۔ پانی اس کے کپڑوں پر گرا اور وہ لمحے بھر کے لیے ٹھٹک گیا۔ میں کہا لگا کر بولی، کیسا لگا میرا مذاق؟ وہ لمحہ میرے لیے ایک مذاق تھا، لیکن اس آدمی کے لیے کچھ اور تھا، کیونکہ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور اس نے اپنی نیلی گہری آنکھوں سے مجھے اس طرح دیکھا جیسے وہ مجھے اپنی جگہ پر جکڑ لے گا، اور وہ تیز قدموں سے میری طرف بڑھا تو میرے قدم جم گئے۔ یہ وہ رد عمل نہیں تھا جس کی مجھے توقع تھی۔ جب وہ آدمی بالکل قریب آیا تو اس نے مجھے ایک ایسی نظر سے دیکھا جس میں خالص غصہ اور کچھ غیر معمولی جھلک دکھائی دی تھی۔ وہ دھیمی آواز میں بولا، تمہیں معلوم ہے تم نے کیا کیا ہے؟ میں نے ہنسنے کی کوشش کی، لیکن اس آدمی کی سرخ آنکھوں کو دیکھتے ہوئے میری آواز لرز گئی۔ یہ تو بس ایک مذاق تھا، معاف کر دے مجھے۔ اس اجنبی نے ایک لمحے کے لیے مجھے گھورا، پھر ایک گہری پراسرار آواز میں بولا، ہانیہ، مذاق کرنے سے پہلے سوچ لیا کرو کہ تم کس کے ساتھ کر رہی ہو۔ میں حیران رہ گئی۔ آپ میرا نام کیسے جانتے ہیں؟ میں نے کانپتے ہوئے پوچھا۔ اجنبی نے اپنی آنکھیں بند کیں جیسے وہ اپنے غصے کو قابو میں کر رہا ہو۔ مجھے سب پتہ ہے، اور تمہیں بھی جلد ہی پتہ چل جائے گا کہ تم نے کس کے ساتھ مذاق کیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ پلٹ گیا اور تیز قدموں سے اپنے گھر کی طرف بڑھ گیا، لیکن میرے دل میں ایک خوف چھوڑ گیا۔ اس رات میں نے اپنے کمرے میں جا کر خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ یہ محض ایک مذاق تھا اور شاید میں نے حد پار کر دی۔ کل جا کر پھر معافی مانگ لوں گی۔ میں نے خود کو تسلی دی، لیکن جیسے ہی میں بستر پر لیٹی، عجیب و غریب خیالات میرے ذہن میں آتے رہے۔ اس پراسرار آدمی کی وہ نیلی آنکھیں، اس کی غیر معمولی آواز، اور اس کی وہ آخری بات جس میں اس نے میرا نام لیا، حالانکہ میں نے تو کبھی آج سے پہلے اس سے بات تک نہیں کی تھی۔ رات کے آخری پہر اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ میرے کمرے میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ایک عجیب سی سرد مہک کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے اٹھ کر کمرے کی کھڑکی کے باہر جھانکا، وہاں کوئی نہیں تھا، لیکن مجھے لگا جیسے کوئی سایہ ارد گرد حرکت کر رہا ہو۔ اچانک میرے کمرے کی دیوار پر ایک عجیب سا نشان ظاہر ہوا۔ ایک ہلکی سی روشنی نے اس نشان کو نمایاں کیا، اور وہ نشان کسی کی آنکھوں کی شکل کا تھا جو کہ سرخ ہو رہی تھیں۔ میری سانس رک گئی ہو جیسے۔ میں دیوار کے قریب گئی، لیکن جیسے ہی میں نے نشان کو چھوا تو ایک سرد ہوا کا جھونکا آیا اور نشان دیکھتے ہی دیکھتے نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ میرے دل میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ یہ سب میرا وہم ہے، میں نے خود کو تسلی دی، لیکن میرے اندر ایک ہی سوال بار بار گونج رہا تھا، کیا وہ آدمی واقعی معمولی انسان ہے یا کچھ اور؟ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بہت بڑا راز چھپا ہوا ہے۔ میں نے اپنے بھائی کو سب کچھ بتانے کا سوچا، لیکن مجھے ڈر تھا کہ کوئی میری بات کا یقین نہیں کرے گا۔ اس رات نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور رہی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرا مذاق مجھے کس طرف لے کر جا رہا ہے، لیکن ایک بات واضح تھی، میری زندگی میں کچھ پراسرار شروع ہو چکا تھا۔ اگلی صبح میں نے دل مضبوط کیا اور اس اجنبی سے معافی مانگنے کا ارادہ کیا، لیکن جب میں اس کے دروازے تک پہنچی تو دروازہ بند تھا۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے دروازے پر دستک دی، کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے پھر دوبارہ دستک دی اور اس بار دروازہ خود بخود چرچراتے ہوئے کھل گیا۔ دروازے کے پیچھے گہرا اندھیرا تھا۔ میں نے جھجکتے ہوئے اندر قدم رکھا۔ کیا کوئی ہے؟ میں نے پکارا۔ دروازے کے پیچھے چھایا ہوا گہرا اندھیرا جیسے کسی راز کو چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میری دھڑکنیں بے قابو ہو رہی تھیں۔ کیا کوئی ہے؟ میں نے لرزتی آواز میں پوچھا، لیکن کوئی جواب نہ آیا۔
میرے دل میں خوف کی شدت بڑھ رہی تھی، لیکن پھر بھی میں نے ہمت کر کے اندر قدم رکھا۔ اندر کی فضا سرد اور پراسرار تھی۔ ایک عجیب سا احساس تھا، جیسے یہ جگہ اور یہ گھر کسی انسان کا نہیں بلکہ کسی ایسی مخلوق کا تھا جسے میں سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ میں نے جلدی سے دروازہ خوف کے مارے بند کیا اور باہر بھاگ آئی۔ میرے اندر ایک خوف نے جڑیں پکڑ لی تھیں، لیکن یہ خوف میری زندگی میں اب نہ جانے کون سا موڑ لانے والا تھا۔ میرا نام ہانیہ ہے۔ میرا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا۔ میرے ابا ایک معمولی مزدور تھے جو دن رات کام کر کے بھی گھر کے اخراجات پورے نہیں کر پاتے تھے۔ میری ماں بیمار رہتی تھی اور اکثر بستر سے لگی رہتی تھی۔ میں اپنے والدین کی سب سے بڑی اولاد تھی اور مجھ پر گھر کے تمام کاموں کا بوجھ تھا۔ میری زندگی ہر صبح سورج کے طلوع ہونے کے ساتھ ایک نئی جنگ کا آغاز کرتی۔ میں فجر سے پہلے اٹھ جاتی، اپنی بیمار ماں کے لیے دوا کا انتظام کرتی، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو سنبھالتی اور پھر گاؤں کے کنویں سے پانی بھرنے جاتی۔ میرے ہاتھ اکثر پانی کے گھڑے اٹھانے سے زخمی ہو جاتے، لیکن پھر بھی میں کسی کے سامنے شکایت نہ کرتی۔ میرے والد کی کمائی اتنی محدود تھی کہ اکثر دنوں میں اور میرے بہن بھائی بھوکے ہی سو جاتے تھے، لیکن میں نے کبھی اپنے حالات کا اثر اپنی شخصیت پر ظاہر نہیں ہونے دیا۔ تھی تو میں بھی ایک عام انسان جو کبھی کبھار تھک ہار کر بے بس ہو جاتی۔ میرا بھی دل چاہتا کہ کوئی میرے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرے۔ میں اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کر خوب آنسو بہانا چاہتی تھی، مگر ان کی خود کی طبیعت اتنی خراب رہتی تھی کہ میں اپنے دکھ درد ان کو بتا کر مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میری زندگی میں یہ غربت اور سختیاں تو پہلے ہی تھیں، لیکن اس دن کے بعد سے جب میں نے اجنبی آدمی پر پانی پھینکا تھا تو ایک عجیب سی بے چینی میری زندگی میں شامل ہو گئی تھی۔ میری نیندیں اڑ چکی تھیں اور میں رات کے اندھیرے میں اکثر اس اجنبی آدمی کی پراسرار نیلی آنکھوں کو یاد کرتی تھی۔ ایک رات جب میں چھت پر لیٹی ہوئی تھی تو میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور اپنی زندگی کے بارے میں سوچنے لگی۔ کیا میری قسمت میں ہمیشہ یہ غربت لکھی ہے؟ کیا میں کبھی اپنی ماں کو صحت مند دیکھ سکوں گی؟ اچانک میری نظروں کے سامنے ایک سایہ حرکت کرتا ہوا دکھائی دیا۔ میں فوراً اٹھ بیٹھی اور نیچے گلی کی طرف جھانکا۔ وہاں کچھ بھی نہیں تھا، لیکن میرا دل کہہ رہا تھا کہ وہ اجنبی آس پاس موجود ہے، مگر مجھے ایسا محسوس ہوا تھا جیسے میں نے ابھی وہی نیلی آنکھوں کو دیکھا تھا۔ پھر خوف سے سفید پڑتی جلدی سے آیت الکرسی پڑھی اور نیچے کمرے میں چلی گئی۔ ایک دن جب میں اپنی ماں کے لیے دوا لینے بازار جا رہی تھی تو میں نے محسوس کیا کہ کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے۔ میں جب مڑ کر دیکھتی وہاں کوئی بھی نہیں ہوتا تھا۔ میرا دل سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ نہ جانے یہ کون سا سایہ تھا جو جوک کی طرح میرے ساتھ چمٹ گیا تھا۔ خوف سے میرا برا حال تھا، مگر میں کسی کو اپنے ساتھ ہونے والے یہ غیر معمولی واقعات بتا بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ سب نے یہی سمجھنا تھا کہ میں ان سے مذاق کر رہی ہوں اور بس ان کو ڈرانے کے لیے ایسا کہہ رہی ہوں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے اس سائے سے پیچھا چھڑواؤں۔ پھر کچھ دن بعد میرے ابا کی طبیعت بھی بوجھل سی رہنے لگی۔ مجبوری کے تحت وہ کام پر پھر بھی جاتے تھے، لیکن انسان بھی آخر کب تک ہمت رکھ سکتا تھا؟ اتنے سالوں سے وہ بغیر آرام کیے اپنے گھر کا چولہا جلانے کی خاطر کام کر رہے تھے۔ اب ان کی بس ہو چکی تھی۔ ایک دن وہ کام سے گھر آئے تو زمین پر گر کر بے ہوش ہو گئے۔ میں تو ان کی ایسی حالت دیکھ کر ساکت رہ گئی۔ جلدی سے محلے کے ایک دو آدمیوں کی مدد سے گاؤں کے ہی ڈاکٹر کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ شہر میں علاج کروانا پڑے گا۔ ہمارے پاس تو 2 وقت کی روٹی کے پیسے بمشکل آتے تھے۔ ابا کا مہنگا ترین علاج کروانا ناممکن تھا۔ گھر پر اماں پہلے ہی بستر سے لگی ہوئی تھیں۔ میں ابا کو گھر لے آئی۔ یوں ہی 2 دن گزر گئے، مگر میں ایسے اپنی آنکھیں بند کر کے تو نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ میرے چھوٹے بہن بھائی اور اماں ابا کی ذمہ داری اب میرے اوپر تھی۔ مجھے ہی مضبوط بننا تھا اور کوئی نہ کوئی کام دھندا کرنا تھا، ورنہ ہم سب یوں ہی فاقوں سے مر جاتے۔ گاؤں کے اکثر لوگ خود غریب تھے، اسی لیے وہاں زیادہ تر سبھی اپنے کام خود ہی کر لیا کرتے۔ میں نے قریبی بستی میں جا کر گھروں میں کام کرنے کا ارادہ کیا۔ ایک دن صبح جلدی اٹھ کر میں نے صاف ستھرا لباس پہنا اور اپنی ماں کو تسلی دیتے ہوئے بولی، اماں میں آج کام ڈھونڈنے جا رہی ہوں، دعا کریں کوئی کام مل جائے تاکہ ہمارے حالات کچھ بہتر ہو سکیں۔ ماں نے میرے ماتھے کو چوم کر کہا، میری بچی، اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ چلتے چلتے میں گاؤں سے کافی دور ایک بڑی اور پرانی حویلی کے پاس پہنچی۔ یہ حویلی ہمارے گاؤں کے لوگوں کے لیے ہمیشہ پراسرار رہی تھی۔ میں نے سن رکھا تھا کہ یہاں سالوں سے کوئی نہیں رہتا تھا، لیکن حال ہی میں کسی نے وہاں آ کر رہائش اختیار کی تھی۔ حویلی کے قریب آتے ہی مجھے ایک عجیب سی ٹھنڈی ہوا محسوس ہوئی۔
حویلی کے دروازے پر دستک دینے سے پہلے میرے دل میں ہچکچاہٹ پیدا ہوئی کہ نہ جانے اندر کیسے لوگ ہوں گے، لیکن میرے حالات نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں اس خوف کو نظر انداز کر دوں۔ میں نے ہمت کرتے ہوئے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کچھ دیر بعد دروازہ آہستہ سے چرچراتے ہوئے کھلا تو سامنے ہی ایک عورت کھڑی تھی، درمیانی عمر کی، جو کہ صاف ستھرے لباس میں تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی گہری چمک تھی جو میرے دل کو عجیب سا خوف دے گئی۔ کون ہو تم اور یہاں کیا لینے آئی ہو؟ اس نے سخت آواز میں پوچھا۔ میرا نام ہانیہ ہے، میں کام کی تلاش میں آئی ہوں، اگر آپ کے یہاں کوئی کام ہو تو مجھے بتائیں، میں نے کانپتی آواز میں جواب دیا۔ اس عورت نے کچھ دیر مجھے غور سے دیکھا، پھر بولی، یہاں کام آسان نہیں، یہ بہت بڑی حویلی ہے، لیکن اگر تم تیار ہو تو اندر آ جاؤ۔ میں نے حویلی کے اندر قدم رکھا تو مجھے فوراً ایک عجیب سی مہک محسوس ہوئی۔ حویلی اندر سے کافی بڑی تھی، لیکن اس کا ماحول بہت ہی پراسرار تھا۔ دیواروں پر لگی پرانی تصاویر تھیں اور فرش پر سرخ قالین بچھے ہوئے تھے۔ وہ عورت مجھے ایک کمرے میں لے گئی اور بولی، یہاں کی صفائی اور دیکھ بھال کا کام ہے، اگر تم یہ کام کر سکتی ہو تو روزانہ آ کر کام کرو اور معاوضہ لے جایا کرو۔ میں نے فوراً حامی بھر لی۔ اس وقت میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا، لیکن اس حویلی کے ماحول نے میرے دل میں عجیب سا خوف بٹھا دیا تھا۔ میں نے پہلے دن صفائی کا کام شروع کیا۔ کام زیادہ مشکل نہیں تھا، لیکن حویلی کا ماحول میرے لیے بہت عجیب تھا۔ ادھر بہت ہی خاموشی تھی، ہر کمرے میں عجیب سی چیزیں رکھی تھیں، پرانے آئینے، بھاری بھرکم پردے، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ سب چیزیں سرخ رنگ کی تھیں، جس سے مجھے مزید ڈر لگنے لگا تھا۔ مگر غربت ایسی مجبوری تھی جس کی وجہ سے میں یہ کام کرنے پر مجبور تھی، ورنہ ہم سب گھر والے بھوکے مر جاتے۔ پھر جب میں ایک پرانے کمرے میں صفائی کر رہی تھی تو میری نظر ایک الماری پر پڑی۔ الماری کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا اور اندر کچھ چمکتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ تجسس کے مارے میں نے الماری کا دروازہ کھولا۔ اندر ایک پرانی کتاب رکھی ہوئی تھی جس کے پہلے ورق پر کچھ عجیب و غریب زبان میں لکھا تھا جو میری سمجھ میں نہ آیا۔ میں نے کتاب اٹھا کر دیکھنے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی میں نے اس کے پہلے صفحے کو چھوا تو مجھے یوں لگا جیسے میرے پیچھے کوئی سایہ کھڑا تھا۔ سایہ دیکھتے ہی میرے ہاتھ سے وہ کتاب چھوٹ کر زمین پر گر گئی۔ میں نے فوراً مڑ کر دیکھا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ خوف سے میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے تھے۔ میں نے وہ کتاب واپس الماری میں رکھی اور باہر نکل آئی۔ جب میں کام ختم کرنے کے بعد باہر نکلنے لگی تو وہی عورت میرے قریب آئی اور بولی، ہانیہ، یہاں تم صرف اپنے کام سے کام رکھو، اور ایک بات یاد رکھنا، حویلی کے کچھ حصے ایسے ہیں جہاں تمہیں جانے کی اجازت نہیں ہے، وہاں قدم نہ رکھنا ورنہ انجام بہت ہی بھیانک ہوگا۔ میں اس عورت کی دھمکی سن کر کانپ اٹھی۔ کہیں اس وقت جو سایہ میں نے اس پرانے کمرے میں دیکھا تھا وہ اسی عورت کا تو نہیں تھا، اور وہ مجھے اس عجیب سی کتاب اٹھانے پر یہ سب کہہ رہی تھی۔ میں بہت ہی خوفزدہ ہو چکی تھی، مگر بولی کچھ نہیں۔ میں نے سر ہلا کر اس کی بات مان لی، لیکن دل میں خوف مزید بڑھ گیا تھا۔ گھر پر بھی میں نے کسی کو یہ نہیں بتایا کہ میں اس پراسرار حویلی میں کام کرتی ہوں، ورنہ اماں ابا مجھے کبھی نہ کرنے دیتے۔ اگلے دن جب میں کام پر گئی تو مجھے محسوس ہوا کہ جیسے کوئی میری حرکات پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ مجھے کسی کی نظروں کی تپش اپنے اوپر محسوس ہو رہی تھی۔ ہر کمرے میں ایسا لگتا تھا جیسے کوئی سایہ تھا جو میرے آس پاس ہی بھٹک رہا تھا۔ جب میں ایک کمرے کی صفائی کر رہی تھی تو مجھے کھڑکی کے شیشے میں ایک جھلک دکھائی دی۔ وہ وہی نیلی آنکھیں تھیں جنہیں میں کبھی بھول نہیں سکتی تھی۔ اس آدمی کی نیلی آنکھیں تو جیسے میرے ذہن میں قید ہو کر رہ گئی تھیں، اور اب یہاں اس گھر میں بھی مجھے دکھائی دینے لگی تھیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ اجنبی یہاں کیوں آئے گا بھلا؟ میرے دماغ میں سوالات پیدا ہونے لگے، مگر میرے پاس کسی سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ پھر میں کام سے فارغ ہو کر گھر جانے لگی تھی کہ میری نظر باورچی خانے کی جلتی روشنی پر گئی۔ میں نے دل میں سوچا کہ اب تک کون وہاں موجود ہے؟ وہ عورت تو کب کی اپنے کمرے میں سو چکی تھی۔ مجھے ڈر لگا کہ کہیں کوئی چور وغیرہ تو نہیں گھس آیا۔ اگر اس حویلی سے کچھ بھی غائب ہوتا تو اس مالکن عورت نے میری جان عذاب کر دینی تھی۔ وہ تو ویسے بھی یہاں کی ہر چیز کو بڑے احتیاط سے رکھتی تھی، کتنی ہی چیزوں کو تو مجھے چھونے تک کی اجازت نہیں تھی۔ اگر یہاں سے کچھ غائب ہوتا تو وہ اس کا الزام مجھے ہی دیتی۔ آج مجھے کام سے واپس جانے میں کچھ دیر ہو گئی تھی۔ مجھے یہ سوچ بھی کھائے جا رہی تھی کہ اماں میرا انتظار کر رہی ہوں گی۔ اب ہمت کرتے جیسے ہی میں نے اس باورچی خانے میں قدم رکھا
تو وہاں پر ایک بوڑھے آدمی کو چولہے پر کچھ پکاتا ہوا دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ اس کی نظر میرے اوپر پڑی تو میں پھٹی آنکھوں سے اس کو دیکھتی گئی، کیونکہ اس بوڑھے آدمی کی آنکھیں بھی نیلے رنگ کی تھیں، جو کہ ہو بہو اس آدمی جیسی ہی تھیں جو ہمارے گاؤں میں آ کر رہتا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور یہاں اس وقت اس حویلی میں کیا کر رہے ہیں؟ تو اس بوڑھے آدمی نے مجھے غور سے دیکھا اور بولا، گھبراؤ نہیں ہانیہ، میں یہاں پر تمہاری ہی طرح کام کرتا ہوں اور رات کے وقت یہ کھانا بنانا میری ذمہ داری ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو تو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا، تو وہ کہنے لگے، روز تم اس وقت تک چلی جاتی ہو، آج کچھ دیر ہو گئی ہے اس لیے تم نے مجھے دیکھا۔ میں نے ان سے تجسس کے مارے پوچھا کہ آپ اتنی رات گئے یہ ڈھیر سارا کھانا کس کے لیے بنا رہے ہیں؟ مالکن تو اپنے کمرے میں سو رہی ہیں۔ مگر اس آدمی نے کہا کہ یہ انہی کا حکم ہے، میں اس سے زیادہ بھی تمہیں کچھ نہیں بتا سکتا، مگر ایک بات ہے کہ تم یہاں محتاط ہو کر کام کیا کرو اور جتنا ہو سکے اس عورت سے فاصلے پر رہو۔ میں نے حیران ہوتے ہوئے اس بوڑھے آدمی کی بات سنی کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہے تھے؟ کیا ان کو بھی لگتا تھا کہ وہ عورت کچھ پراسرار ہے؟ مجھے تو لگتا تھا شاید یہ سب صرف مجھے ہی محسوس ہوتا ہے، مگر اب اس بوڑھے آدمی کی بات سن کر مجھے یقین ہو گیا تھا کہ کچھ تو دال میں کالا تھا۔ یہاں اس عالی شان حویلی میں کوئی تو بڑا اور بھیانک راز پوشیدہ تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں وہ راز جان کر رہوں گی، کیونکہ یہ میری فطرت میں تھا۔ اگر میں کسی بات کے پیچھے تجسس میں پڑ جاتی تو پھر اس کی تہ میں جا کر رہتی۔ اب بھی میں بے تحاشا خوفزدہ ہونے کے باوجود سوچ چکی تھی کہ ان پراسرار رازوں سے پردہ اٹھا کر رہوں گی۔ میں اس بوڑھے آدمی کی بات سن کر واپس جانے کے لیے پلٹنے لگی تو اس نے پھر سے مجھے کہا کہ اس حویلی سے اپنے گھر شام ہونے سے پہلے پہلے چلی جایا کرو۔ مجھے ان کی بات عجیب تو لگی، مگر پھر سر جھٹک کر سر اسبات میں ہلاتی روانہ ہو گئی۔ مجھے راستے میں چلتے ہوئے بھی ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی میرے پیچھے ہی چل رہا ہو۔ قدموں کی واضح آہٹ اپنے عقب سے سنائی دے رہی تھی، جس کی وجہ سے میری دھڑکن خوف کے مارے سن پڑتی گئی، مگر میں نے کلام پاک کا ورد جاری رکھا اور تیزی سے اپنے گاؤں میں داخل ہوئی۔ وہ آہٹ مجھے اپنے گھر تک محسوس ہوئی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ جو کوئی بھی تھا میرے ساتھ سائے کی طرح تھا، مگر اس کا مقصد مجھے کوئی نقصان پہنچانا نہیں تھا، کیونکہ گھر آتے ہی وہ آہٹ اور قدموں کی آواز آنا بند ہو گئی تھی۔ میں نے شکر کا سانس لیا اور جلدی سے گھر آ کر کمرے میں چلی گئی۔ پھر اسی طرح اگلے دن میں کام کر رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ مالکن کافی دیر سے اپنے کمرے میں بند تھی۔ میں نے سوچا کہ یہ بہترین موقع ہے پتہ لگانے کا۔ میرے دماغ میں کل سے اس کتاب کا خیال آ رہا تھا کہ ضرور اس میں سے مجھے کچھ پتہ چل سکتا ہے۔ میں دھیرے قدم لیتی اس پرانے کمرے تک گئی اور اس الماری کے پاس گئی جو کہ اس وقت بند تھی۔ میں نے کھولا تو وہ کتاب وہیں پر پڑی تھی۔ میں نے اللہ کا نام لے کر کتاب اٹھائی اور اس کو کھولا تو وہاں پر کسی دوسری زبان میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ میں اس لکھائی کو نہیں پڑھ سکی تھی، مگر اس کتاب میں کوئی پراسرار کشش ایسی تھی کہ میں نہ چاہتے ہوئے بھی سوچ میں پڑ گئی کہ یہ کوئی معمولی کتاب نہیں تھی۔ میں اس کی مدد لے سکتی ہوں۔ مجھے اس کو کسی ایسے انسان کو دکھانا ہوگا جو یہ زبان پڑھنا جانتا ہو۔ میں نے دل میں سوچا کہ کیا میں اس بوڑھے آدمی سے اس بارے میں بات کروں؟ وہ پہلی نظر میں ہی مجھے ایک بھلا انسان لگا جس نے میری فکر کی تھی اور مجھے احتیاط کرنے کو بھی بولا تھا۔ وہ ضرور میری اس بارے میں مدد کر سکتا تھا۔ ابھی میں وہ سب سوچ ہی رہی تھی کہ ایک دم سے کسی نے میرے بال مٹھی میں جکڑے اور مجھے جھٹکے سے موڑ کر ایک سناٹے دار تھپڑ میرے منہ پر مارا۔ یہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ بولو! اور اس کتاب کو ہاتھ لگانے کی جرت بھی کیسے کر لی؟ میں نے جب پہلے ہی دن تمہیں خبردار کیا تھا کہ یہاں اس حویلی میں تم نے کسی چیز کو نہیں چھیڑنا، تو تمہاری اتنی مجال کہ پھر بھی یہاں آ گئی۔ بتاؤ یہاں آنے کا تمہارا کیا مقصد ہے؟ کس نے بھیجا ہے تمہیں؟ بولو! اگر مجھے سچ نہیں بتایا تو ابھی اسی وقت دھکے دے کر اس حویلی سے باہر پھینک دوں گی۔ میں اس عورت کی ایسی صفات باتیں سن کر لٹھے کی مانند سفید پڑ گئی۔ میں نے جلدی سے اس کے آگے ہاتھ جوڑے اور روتے ہوئے منتیں کرنے لگی کہ خدا را مالکن مجھے معاف کر دیں، میں بس یہاں صفائی کر رہی تھی تو غلطی سے اس کتاب پر نظر پڑ گئی۔ میرا کوئی مقصد نہیں ہے، آپ مجھے کام سے مت نکالیں، مجھے اس نوکری کی سخت ضرورت ہے، ہم بھوک سے مر جائیں گے، میرے اماں ابا کے علاج کے لیے مجھے پیسوں کی سخت ضرورت ہے۔ میں ان کے پیروں میں بیٹھ کر گڑ گڑانے لگی کیونکہ کسی بھی حال میں مجھے یہ نوکری بچانی تھی۔ آخر کار اس عورت کو میرے اوپر ترس آ گیا اور اس نے کہا کہ یہ آخری موقع تھا،
اگر اس کے بعد میں نے پھر سے تجھے اس حویلی کے راز جانتے دیکھا تو وہ اس حویلی میں تیرا آخری دن ہوگا، سمجھی؟ وہ مجھے ایک زوردار ٹھوکر مار کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ وہ پراسرار کتاب بھی وہ اپنے ساتھ ہی لے گئی تھی اور اپنے کمرے میں جا کر اس کو چھپا دیا تھا۔ مجھے تو ویسے بھی اس کے کمرے میں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اگلے دن میں کام پر پہنچی تو ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ حویلی کی سنسان راہداریاں اور وہ دیواریں مجھے پہلے سے بھی زیادہ خوفناک لگ رہی تھیں۔ مالکن کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی، لیکن مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے مجھے کوئی گھور رہا ہو۔ میں صفائی کرتے ہوئے بار بار مڑ کر دیکھتی، لیکن کچھ نظر نہ آتا۔ اسی دن شام کے وقت جب میں باورچی خانے میں برتن دھو رہی تھی تو مجھے اپنی پشت پر کسی کے کھڑے ہونے کا احساس ہوا۔ میں نے فوراً مڑ کر دیکھا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ اچانک باورچی خانے کی ایک کھڑکی زور سے بند ہوئی، جیسے کسی نے غصے میں اسے دھکا دیا ہو۔ میرا دل خوف کے مارے کانپ رہا تھا۔ حویلی میں ایسی پراسرار حرکت پہلی بار نہیں ہوئی تھی۔ مجھے ہر وقت ہی ایک سہما دینے والی آہٹ تو محسوس ہوتی تھی، مگر ایسے کھڑکی زور سے بند ہونے سے میرا دل بہت ڈر گیا تھا۔ رات کے وقت جب میں کام ختم کرنے والی تھی تو مالکن کے کمرے سے کچھ عجیب آوازیں سنائی دینے لگیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی سے بات کر رہی ہو، لیکن حویلی میں تو کوئی اور موجود ہی نہیں تھا۔ میں نے آہستہ سے کمرے کے قریب جا کر سننے کی کوشش کی۔ یہ لڑکی وہ کتاب دیکھ چکی ہے، ہمیں جلد کچھ کرنا ہوگا ورنہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ یہ مالکن کی آواز تھی، لیکن اس کا لہجہ بالکل بدلا ہوا تھا۔ اس کی آواز میں ایک غیر انسانی گرج تھی، جیسے کوئی اور بھاری آواز ہو۔ نہیں، وہ لڑکی خطرہ نہیں ہے، لیکن اگر اس نے دوبارہ کتاب کو چھونے کی کوشش کی تو اسے ختم کر دینا ہوگا۔ یہ دوسری آواز تھی جو اور بھی عجیب اور بھیانک تھی۔ وہ کسی مرد کی آواز تھی، مگر عام انسانوں جیسی ہرگز نہیں تھی۔ میں خوف سے پیچھے ہٹ گئی، لیکن میرے پیر زمین سے جیسے چپک گئے تھے۔ میں وہاں سے ہٹ جانا چاہتی تھی کہ اگر اس عورت نے مجھے اب تک یہاں کھڑا ہو کر اس کی باتیں سنتا دیکھ لیا تو وہ میرا جینا حرام کر دے گی۔ پھر اچانک سے کمرے کا دروازہ کھلا اور مالکن باہر نکلی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جس نے میرا دل دہلا دیا۔ وہ آنکھیں انسانی نہیں لگ رہی تھیں، سرخ انگارہ ہو رہی تھیں۔ ہانیہ، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے غصیلے لہجے میں پوچھا۔ میں بس کام ختم کر رہی تھی مالکن، میں نے ڈرتے ہوئے جواب دیا۔ کام ختم کر کے سیدھا گھر جاؤ اور یاد رکھو جو میں نے کہا تھا اس پر عمل کرنا۔ میں تمہیں حویلی میں بھٹکتا ہوا نہ دیکھوں۔ میں نے فوراً سر ہلایا اور باہر نکل گئی، لیکن اس کی نظریں میرے پیچھے ہی تھیں۔ مجھے ڈر لگا کہ کہیں اس کو میرے اوپر شک تو نہیں ہو گیا کہ میں اس کی باتیں سن رہی تھی۔ میں وہاں سے گھر کے لیے نکلی اور جب گھر کے قریب پہنچی تو اسی اجنبی نوجوان کی پشت دیکھی۔ اس کی پیٹھ میری طرف تھی۔ میرے ذہن میں اس کی غصیلی نظریں گھومیں تو ایک خوف کی لہر میرے وجود میں پھیل گئی۔ میں اسی لیے بغیر آواز پیدا کیے اپنے گھر میں داخل ہونے لگی تھی تاکہ اس اجنبی نوجوان کی نظر مجھ پر نہ پڑے، مگر جب اس نے کہا کہ رکو ہانیہ، میں تو خوف کے مارے وہیں پر جم گئی کہ اس کو میرے بارے میں کیسے پتہ چلا جبکہ وہ مجھے دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ میں نے اس کو دیکھا تو اس وقت اس کی آنکھوں میں غصہ نہیں تھا جو پہلی ملاقات میں مجھے دکھائی دیا تھا۔ میں نے اس کو کہا کہ آپ مجھے معاف کر دیں، اس دن جو میں نے آپ کے اوپر پانی گرایا تھا میں تو بس مذاق کر رہی تھی، میری کوئی بری نیت نہیں تھی۔ مجھے یہی لگ رہا تھا کہ یہ سب بھیانک واقعات جو میری زندگی میں ہو رہے تھے وہ سب اسی پراسرار آدمی کے اوپر پانی گرانے کی سزا تھی، مگر مجھے ابھی کوئی حقیقت معلوم نہیں تھی۔ میں اس سب کے پیچھے کہیں نہ کہیں اس آدمی کو سمجھ رہی تھی، مگر جب اس نے بھی مجھ سے بولا کہ اس حویلی میں رہنے والی عورت سے محتاط رہنا، میں نہیں چاہتا تم اس کی وجہ سے کسی مصیبت میں پھنس جاؤ، وہ کوئی معمولی عورت نہیں ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کیسے یہ بات جانتے ہیں کہ میں وہاں اس حویلی میں کام کرتی ہوں؟ یہ بات تو میں نے اب تک اپنے گھر میں بھی کسی کو نہیں بتائی ہے۔ تو وہ کہنے لگا، مجھے تمہارے بارے میں سب کچھ معلوم ہے، یہ بھی پتہ ہے کہ تم نے حویلی میں اس خاص کتاب کو ہاتھ لگایا ہے اور اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کی ہے، مگر وہاں کی مالکن نے تمہیں رنگے ہاتھوں پکڑ کر وہ کتاب اپنے قبضے میں کر لی ہے۔ میں پھٹی آنکھوں سے اس کے منہ سے وہ سب انکشاف سنتی گئی۔ آخر یہ سب اس کو بتانے والا کون تھا؟ اس آدمی کے پاس ایسی کون سی پراسرار طاقتیں تھیں جن کی مدد سے اس کو سب معلوم ہو جاتا تھا؟ میں نے اس سے پوچھا کہ آخر آپ بتا کیوں نہیں دیتے کہ آپ کون ہیں اور کیسے یہ سب کچھ جانتے ہیں؟ وہ کتاب کس کی ہے اور کیوں وہ مالکن اتنا چھپا کر رکھ رہی ہے؟
مگر اس آدمی نے بولا تو صرف یہ کہ تمہیں وقت آنے پر سب پتہ چل جائے گا، ابھی میں کچھ نہیں بتا سکتا۔ اتنا کہتے ہی وہ اپنے گھر میں چلا گیا۔ اس رات جب میں اپنے گھر میں لیٹی ہوئی تھی تو مجھے اپنے کمرے میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں نے آنکھیں کھولیں تو میں نے دیکھا کہ کھڑکی کے پاس ایک سایہ کھڑا تھا۔ وہ سایہ بالکل ساکت تھا۔ میں نے تیز آواز میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی، جس کے بعد وہ سایہ دھیرے دھیرے غائب ہو گیا، لیکن اس کے جانے کے بعد بھی میرے کمرے میں کسی کی موجودگی کا احساس ہو رہا تھا۔ میری آنکھ ڈر کی وجہ سے کافی دیر سے لگی۔ اگلے دن جب میں کام پر گئی تو مالکن بہت ہی زیادہ خاموش دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے مجھ سے کوئی بات بھی نہیں کی، مگر اس کی نظریں میری ہر حرکت پر تھیں۔ پھر کچھ دیر بعد مالکن کسی کام سے باہر گئی اور اپنے کمرے کو تالا لگا گئی تھی۔ میری نظریں بار بار بھٹک کر اس کمرے کی طرف ہی جا رہی تھیں جہاں سے وہ پراسرار آوازیں رات کو آ رہی تھیں۔ میں ارد گرد کسی کو نہ پا کر اس کمرے کے قریب گئی اور کان لگایا تو کچھ سرگوشیاں سی سنائی تھیں، مگر حیرت انگیز طور پر کچھ بھی مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ زبان عام انسانوں کی زبان نہیں تھی، کسی دوسری مخلوق کی لگ رہی تھی۔ اس کا مطلب کہ اس کمرے میں کوئی تو تھا، مگر کون؟ پھر جب باہر سے مالکن کے آنے کا پتہ چلا تو میں جلدی سے صحن کی صفائی میں لگ گئی۔ مالکن مجھے ہی عجیب نظروں سے گھور رہی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا، کہیں تم میری غیر موجودگی میں میرے کمرے کے پاس تو نہیں گئی؟ جھوٹ بولا تو یاد رکھنا انجام بہت خطرناک ہوگا۔ میں نے مالکن کی سرخ آنکھوں سے گھبرا کر جلدی سے نفی میں سر ہلایا کہ نہیں مالکن، میں تو بس اپنا کام کر رہی تھی۔ پھر اس کے بعد میں گھر آ گئی، کمرے میں سونے کے لیے لیٹ گئی، مگر حسب معمول کوئی سایہ اپنے ارد گرد دیکھ کر میرا وجود پسینے سے شرابور ہو گیا تھا۔ میں مسلسل کلام پاک پڑھتی گئی، جس کے بعد مجھے کچھ سکون ملا اور میں نیند کی وادیوں میں کھوتی چلی گئی۔ پھر اچانک سے میں نے خود کو اس کمرے میں پایا۔ میں حیران ہو گئی کہ میں ایک دم سے یہاں کیسے پہنچ گئی۔ مالکن کو اگر پتہ لگا کہ میں ان کے اس خفیہ کمرے میں ہوں تو وہ تو میری چمڑی ادھیڑ کر رکھ دیں گی۔ میں نے دیکھا تو یہاں کمرے میں ہر طرف ایک ناقابل برداشت بدبو تھی، جیسے کچھ گلے سڑے جانور کی ہو۔ خون کی مہک نے مجھے کانپنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر دروازے کی طرف دوڑ لگائی تاکہ مالکن کے آنے سے پہلے یہاں سے نکل سکوں، مگر دروازہ بند تھا۔ میں نے اپنا پورا زور لگایا، مگر میں چاہ کر بھی وہ نہیں کھول پا رہی تھی۔ بے بسی کے احساس سے میرے پیروں میں جان باقی نہیں رہی تھی اور میں وہیں دروازے کے پاس بیٹھتی چلی گئی۔ پھر اچانک سے مجھے کچھ پراسرار آواز آنے لگی جو کہ اسی بوڑھے آدمی کی تھی۔ میں نے جھٹکے سے سر اٹھایا تو کمرے میں میرے علاوہ کوئی اور نہیں تھا، بس اس بوڑھے آدمی کی آواز تھی جو کہہ رہا تھا کہ ہانیہ، یہ کتاب تمہیں ہر قیمت پر حاصل کرنی ہوگی، ورنہ تم اس جادوگرنی کے چنگل سے کبھی نہیں بچ سکو گی۔ یہ خاص کتاب تمہیں اماوس سے پہلے اس کے پاس سے لینی ہوگی، ورنہ بہت برا ہو جائے گا۔ میں اس کی باتیں سن کر حد سے زیادہ ڈر گئی تھی۔ میں نے ڈرتے ہوئے پوچھا کہ آپ میرے سامنے آئیں، یوں اکیلے میں کیسے اس کتاب کو حاصل کر سکتی ہوں؟ مگر اب اس بوڑھے آدمی کی کوئی آواز مجھے نہیں آ رہی تھی۔ میں نے کمرے کی ہلکی روشنی میں دیکھا تو سامنے میز پر وہ خاص کتاب پڑی تھی، مگر میرے اندر اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ وہ کتاب اٹھا کر میں کمرے سے باہر جاتی۔ پہلے ہی دروازہ بند تھا، اوپر سے اس عورت کا خوف الگ جان کو کھا رہا تھا۔ میں نے ابھی ہمت کرتے اس کتاب کی طرف قدم بڑھائے ہی تھے کہ ایک شور کی آواز تھی اور میری آنکھ ایک جھٹکے سے کھل گئی۔ میں نے گھبراتے ہوئے دیکھا تو خود کو اپنے بستر پر دیکھ کر سکھ کا سانس خارج کیا۔ اس کا مطلب یہ ایک بھیانک خواب تھا۔ میں جلدی سے اٹھی اور کام پر جانے کے لیے نکلی۔ میرے ذہن میں یہی بات چل رہی تھی کہ کیسے اس کتاب کو اس عورت سے حاصل کروں۔ میرا یہ خواب بغیر کسی مقصد کے نہیں تھا، ضرور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ تو تھی۔ اماوس کی رات 2 دن بعد تھی اور مجھے اس سے پہلے ہی کچھ نہ کچھ کرنا تھا۔ مجھے اس کام میں اس بوڑھے آدمی کی مدد لینی تھی جو کہ دیر رات کو ہی باورچی خانے میں کھانا پکانے آتا تھا۔ وہی مجھے بتا سکتا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہوگا۔ میں نے کام ختم ہونے کے بعد دیر تک انتظار کیا۔ رات گہری ہو چکی تھی اور باورچی خانے سے ہلکی سی روشنی جھانک رہی تھی۔ میں نے دبے قدموں سے وہاں جانے کا ارادہ کیا۔ جیسے ہی میں باورچی خانے کے دروازے کے قریب پہنچی، میں نے دیکھا کہ وہ بوڑھا آدمی چولہے کے پاس کچھ پکانے میں مصروف تھا۔ میں نے ہمت جٹائی اور دھیرے سے اس سے مخاطب ہوئی، بابا، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ بوڑھے آدمی نے چونک کر میری طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون تھا۔
میں جانتا ہوں کہ تمہیں مجھ سے کیا پوچھنا ہے ہانیہ، وہ کتاب اور اس عورت کے بارے میں جاننا ہے نا؟ میری آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔ آپ یہ کیسے جانتے ہیں؟ میں سب کچھ جانتا ہوں، اس حویلی کی حقیقت، اس کتاب کا راز اور اس عورت کی حقیقت۔ وہ کوئی عام عورت نہیں ہے بلکہ ایک جادوگرنی ہے جو اس کتاب کے ذریعے اپنی طاقتیں بڑھاتی ہے۔ وہ کتاب اس کی زندگی کا خزانہ ہے، اور اگر وہ کتاب اس کے ہاتھ سے نکل گئی تو اس کی طاقت ختم ہو جائے گی۔ میں نے خوفزدہ ہو کر پوچھا، تو پھر میں کیا کروں؟ مجھے اس کتاب کو کیسے حاصل کرنا ہوگا؟ بوڑھے آدمی نے لمبی سانس لی اور کہا کہ تمہیں یہ کام اماوس کی رات سے پہلے کرنا ہوگا، کیونکہ اماوس کی رات اس کی طاقت اپنی عروج پر ہوتی ہے۔ اس رات وہ کتاب کو استعمال کر کے ایک نیا جادو کرنے والی ہے جو حویلی کے ہر فرد کو اپنے وش میں لے لے گا۔ تمہیں اس کتاب کو چوری کر کے کسی محفوظ جگہ پر لے جانا ہوگا۔ اگر ایسا نہ کیا تو وہ تمہیں بھی اپنا قیدی بنا لے گی اور تم کبھی اس حویلی سے باہر قدم بھی نہیں نکال سکو گی۔ وہ یہ سب مجھے بہت آہستہ آواز میں بتا رہا تھا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ میں نے ڈرتے ہوئے پوچھا، لیکن وہ عورت بہت طاقتور ہے اور میں یہ اکیلے نہیں کر سکتی۔ اس بوڑھے آدمی نے کہا کہ تم اکیلی نہیں ہو، اس حویلی میں ایک دوسرا وجود ہے جو یہاں پر ہی قید ہے۔ تمہیں پہلے اس کو قید سے نکالنا ہوگا، وہی تمہاری مدد کرے گا۔ بوڑھے آدمی نے مجھے بتایا کہ جن ذات سے ملاقات کے لیے مجھے اس مخصوص کمرے میں جانا ہوگا جو ہمیشہ بند رہتا تھا۔ اس نے مجھے ایک چھوٹا سا تعویذ دیا اور کہا کہ یہ تعویذ تمہیں اس آدمی کے پاس جانے میں مدد کرے گا، لیکن اپنے دل کو مضبوط رکھو اور ڈرنا مت، وہ تمہاری مدد کرے گا۔ رات کے وقت میں نے حویلی کے اس مخصوص کمرے کی طرف قدم بڑھائے۔ کمرہ بند تھا، لیکن جیسے ہی میں نے تعویذ کو دروازے کے قریب کیا تو دروازہ خود بخود کھل گیا۔ اندر کا منظر اندھیرے سے بھرا تھا، کمرے میں ہلکی سی روشنی تھی۔ میں نے ابھی ایک قدم آگے بڑھایا ہی تھا کہ ایک بھاری آواز آئی، کون ہو تم اور یہاں کس لیے آئی ہو؟ تو میں نے دل کو مضبوط کرتے ہوئے کہا، میرا نام ہانیہ ہے، میں وہ خاص کتاب حاصل کرنا چاہتی ہوں جس میں مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ اس آدمی کی شکل مجھے اسی اجنبی نیلی آنکھوں والے آدمی جیسی لگی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہاری مدد کر دوں گا، مگر میری ایک شرط ہے، تمہیں اس کتاب کو اپنے ہاتھوں سے جلا کر راکھ کرنا ہوگا۔ میں جھٹ سے اس کی بات مان گئی تھی۔ پھر اماوس کی رات سے ایک دن پہلے اس آدمی نے میرے اوپر کچھ پڑھ کر پھونک دیا اور کہا کہ میں نے ایک حفاظتی حصار تمہارے ارد گرد بنا دیا ہے، اب وہ جادوگرنی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ میں نے تمام ہمت اکٹھی کی اور مالکن کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازہ تھوڑا سا دھکیلا تو وہ کھل گیا۔ کمرے کے اندر کا منظر خوفناک تھا۔ دیواروں پر خون کے نشانات تھے اور ایک میز پر وہ پراسرار کتاب رکھی ہوئی تھی۔ مالکن ایک کونے میں اپنا جادوئی عمل کرنے میں مصروف تھی اور اس کے ارد گرد کالے دھوئیں کا ہالہ بن رہا تھا۔ میں دھیرے دھیرے قدم بڑھاتی ہوئی کتاب کے قریب پہنچی۔ میرے دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ مجھے لگا کہ مالکن کو پتہ نہ چل جائے۔ جیسے ہی میں نے کتاب اٹھائی، مالکن نے منتر پڑھنا روک دیا۔ اس نے اپنی سرخ آنکھوں سے مجھے دیکھا اور چیخ کر کہا، رک جاؤ! میں کتاب لے کر بھاگنے لگی، لیکن مالکن نے ایک زوردار منتر پڑھا اور کمرے کا دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ اس کی شکل بہت ہی خوفناک ہو گئی تھی۔ اس نے چلاتے ہوئے کہا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ تم نے میری کتاب چوری کرنے کی کوشش کی۔ ابھی وہ مجھے نوچنے میری طرف بڑھتی کہ ایک دم سے میں چلا کر پیچھے ہوئی۔ میں نے کتاب کو سختی سے اپنے ہاتھ میں دبوچ رکھا تھا تاکہ وہ دوبارہ اس کے ہاتھ نہ لگے۔ مجھے آج ہر صورت یہ کتاب لے کر اس حویلی سے باہر جانا تھا، ورنہ اگر آج میں ناکام ہو جاتی تو ساری عمر اس عورت کی بھیانک قید میں رہتی۔ میں نے اس کتاب کو اپنے پیچھے چھپا لیا تھا۔ یہ شکر تھا کہ وہ جادوگرنی میرے پاس نہیں آ سکتی تھی، کیونکہ میرے گرد حصار بنا ہوا تھا۔ اس نے اپنی تیز آواز میں منتر پڑھنے شروع کر دیے۔ میں وہیں کھڑی ڈر سے کانپنے لگی کہ ایک دم سے کمرے کا دروازہ کھلا اور وہی آدمی آیا جس کو میں نے قید سے آزاد کیا تھا، اور اس نے اس جادوگرنی کے سر پر کچھ مارا۔ پھر مجھے چلاتے ہوئے کہا کہ جلدی سے یہ کتاب لے کر باہر بھاگو۔ میں اس بات میں سر ہلاتی ہوئی نکلی اور اندھا دھند بھاگنے لگی۔ میں جتنا تیز ہو سکتا تھا دوڑ رہی تھی تاکہ کسی بھی طرح یہاں سے نکل جاؤں۔ باہر شام کے سائے ہر طرف پھیلے ہوئے تھے۔ میں نے قریبی جنگلات کو دیکھا اور ان میں گھس گئی، کیونکہ ابھی اس وقت سب سے اہم کام اس کتاب کو جلا کر راکھ کرنا تھا۔ مجھے اچھے سے پتا تھا کہ یہ جنگل کتنا خطرناک تھا۔
اگر کسی جنگلی جانور کے شکنجے میں آ جاتی تو وہ مجھے نوچ کھاتا، مگر مجھے آج کسی بھی طور پر اس جادوگرنی کو کامیاب ہونے نہیں دینا تھا، ورنہ وہ ہم سب کی زندگی کے لیے خطرہ بن سکتی تھی۔ نہ جانے اس آدمی کا کیا ہوا ہوگا، مگر مجھے پتا تھا کہ وہ کوئی عام انسان تو تھا نہیں، اس کے پاس کوئی تو ایسی طاقت تھی کہ اس کے بنائے حصار کی وجہ سے مجھے اس جادوگرنی نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ اب میں جنگل میں بغیر رکے بھاگتی جا رہی تھی۔ میں جتنا زیادہ دوڑ رہی تھی اتنا ہی زیادہ میرا خوف بڑھ رہا تھا۔ جنگل کا منظر اور اس کی دہشت مجھے مزید ڈرا رہی تھی، لیکن میرا مقصد ایک ہی تھا۔ میں نے ایک تیزی سے گہری سانس لی اور اس پراسرار کتاب کو ہاتھ میں پکڑے ہوئے جنگل کے اندر ایک چھوٹے سے کھلے میدان کی طرف بڑھنے لگی۔ وہاں مجھے کسی محفوظ مقام پر کتاب کو جلا دینا تھا تاکہ جادوگرنی کی طاقت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ اسی دوران اچانک درختوں سے ایک آواز آئی جو میرے جسم میں سنسنی دوڑا گئی۔ میں فوراً رک گئی اور آنکھیں گھما کر چاروں طرف نظر دوڑانے لگی۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ میرے اندر ایک خوف کا احساس تھا، لیکن میں نے خود کو بہلایا کہ یہ میرا وہم ہوگا، مجھے رکنا نہیں چاہیے۔ اسی لمحے ایک دھندلا سا سایہ میرے سامنے آیا اور میں جان گئی کہ یہ وہی آدمی ہے جس نے میری مدد کی تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ جلدی کرو ہانیہ، اس جادوگرنی کے چیلے ہمارا پیچھا کر رہے ہیں، ہمیں جلد ہی اس کتاب کو جلانا ہوگا۔ میں نے اس کو کہا کہ میں جانتی ہوں کہ تم میری مدد کے لیے آئے ہو، مگر وہ جادوگرنی مجھے روکنے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے اور اس طرح تمہاری جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا کہ تم فکر مت کرو، وہ میرا اب کچھ نہیں بگاڑ سکتی، میرے پاس اس سے کئی گنا زیادہ طاقتیں ہیں۔ مجھے ڈر لگا کہ آخر اس آدمی کے پاس کہاں سے اتنی طاقتیں آئیں، وہ کون تھا آخر؟ لیکن ابھی یہ وقت مناسب نہیں تھا۔ ہم دونوں جنگل میں تیزی سے دوڑنے لگے۔ میرا دل گھبرا رہا تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ اس وقت اس آدمی پر اعتماد کرنا ضروری ہے۔ میں نے اس آدمی سے پوچھا کہ آخر یہ جادوگرنی چاہتی کیا ہے، کیوں اس نے تمہیں قید کیا تھا؟ تو اس نے کہا کہ میں اسے بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ وہ جادوگرنی جو تمہیں پریشان کر رہی ہے وہ دراصل ایک انسان نہیں ہے، وہ ایک صدیوں پرانی روح ہے۔ کیا تم اس کو پہلے سے جانتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں اس کا پہلا شکار تھا، کیونکہ وہ میری طاقتیں حاصل کرنا چاہتی تھی۔ میں نے اس سے خوب مقابلہ کیا، مگر اس نے مجھے اپنے گندے جادو کی مدد سے اس حویلی میں ہی قید کر ڈالا تھا۔ پھر اس کے بعد میرا بھائی تمہارے گاؤں میں رہنے لگا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ کسی طرح سے مجھے بچا لے، مگر یہ کتاب حاصل کیے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ ایک جناتی کتاب ہے، اگر وہ اس کی منتر اماوس کی رات کو استعمال کرتی تو بہت ہی طاقتور ہو جاتی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم اور تمہارا بھائی کون ہو، وہ کیوں تمہاری طاقتیں حاصل کرنا چاہتی ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میں ایک جنزاد ہوں اور میرا بھائی بھی، جس سے تم ملی۔ تم وہ واحد انسان ہو جس نے میری مدد کی، اسی لیے میں تمہاری مدد کے لیے یہاں آیا ہوں۔ تمہیں وہ کتاب جلا کر اس جادوگرنی کو ختم کرنا ہوگا، ورنہ وہ تمہیں اور تمہارے پیاروں کو تباہ کر دے گی۔ پھر جیسے ہی ہم دونوں بات کر رہے تھے تو اچانک درختوں کے بیچ سے ایک چنگھاڑتی ہوئی آواز آئی اور ایک سیاہ سایہ سامنے آ گیا۔ وہ وہی جادوگرنی تھی اور اس کی سرخ آنکھوں میں نفرت کی جھلک دکھائی دے رہی تھی۔ تم نے میری کتاب چرا کر اچھا نہیں کیا، اب میں تمہیں جلا کر راکھ کر دوں گی ہانیہ، اور اس جنزاد کو بھی مار ڈالوں گی۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا، مگر مجھے اس وقت ہمت سے کام لینا تھا اور کسی بھی طرح اس جادوگرنی سے نظر بچا کر آگ جلانی تھی جو کہ اس جنگل میں لگنی آسان تھی، مگر وہ بھیانک جادوگرنی مسلسل میرے اوپر نظریں جمائے ہوئے تھی۔ میں نے خوف سے سفید پڑتے اس جنزاد کو دیکھا تو اس کو جادوگرنی کے چیلوں نے اپنی قید میں جکڑ رکھا تھا۔ مجھے بہت ڈر لگا کہ اب کیا کروں، کس سے مدد مانگوں؟ اگر آج کچھ نہ کیا تو یہ جادوگرنی سب تباہ و برباد کر کے رکھ دے گی، ساری طاقتیں اس کے پاس آ جائیں گی۔ میں نے اس جنزاد کی بے بسی سے بھری آنکھیں دیکھیں اور دل میں اپنے رب سے فریاد کرنے لگی، کیونکہ ایک وہی تھا جو میری مشکل حل کر سکتا تھا اور مجھے اس مصیبت سے نجات دلا سکتا تھا، کیونکہ وہی عظیم بادشاہ ہے جو ہم سب کا مالک ہے۔ میں ابھی دعا کرنے میں مصروف تھی کہ ایک دم سے مجھے اپنے پڑوس میں رہنے والے اس جنزاد کی آواز سنائی دی، جو کہ چلاتے ہوئے مجھے کہنے لگا، ہانیہ، جلدی سے وہ جناتی کتاب اس طرف پھینک دو۔ میں نے جھٹکے سے مڑ کر دیکھا تو پیچھے کی طرف اس جنزاد نے بھیانک آگ بھڑکا دی تھی جو ایک گول دائرے میں لگی ہوئی تھی۔ میں نے بے ساختہ اپنے رب کا شکر ادا کیا جس نے ہماری مدد کے لیے اس جنزاد کو فرشتہ بنا کر بھیج دیا تھا۔
میرے سامنے وہ جادوگرنی کھڑی چلا رہی تھی، خبردار، اگر تو نے کسی صورت بھی یہاں سے ہلنے کی جرت کی، میں تجھے راکھ بنا کر رکھ دوں گی۔ مگر میں نے اس کی بات انسنی کرتے ہوئے ایک جھٹکے سے اپنے ہاتھ بلند کیے اور وہ کتاب پوری قوت سے پیچھے اس بھڑکتی ہوئی آگ میں پھینک دی، جو کہ دیکھتے ہی دیکھتے جل کر خاک بن گئی تھی۔ اس جناتی کتاب کا جلنا تھا کہ وہ دونوں جنزاد بھائی تیز آواز میں کچھ پڑھنے لگے تھے، جو کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کے بعد فضا میں اس جادوگرنی کی دل دہلاتی چیخیں گونجنے لگی تھیں اور وہ جل کر بھسم ہو گئی۔ جنزاد نے مجھے دیکھا اور کہا کہ تم نے وہ کر دکھایا جو کوئی اور نہیں کر سکا۔ تم نے اس جادوگرنی کا خاتمہ کر دیا۔ اب تمہیں واپس اپنی زندگی میں اپنے گھر کی طرف لوٹنا ہوگا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، کیا تم ہمیشہ کے لیے یہاں نہیں رہو گے؟ جنزاد نے سر نفی میں ہلا کر کہا، میرا یہاں رہنے کا مقصد ختم ہو گیا ہے۔ اس جادوگرنی کا خاتمہ ہو گیا اور میرا بھائی بھی اس کی قید سے آزاد ہے۔ پھر اس جنزاد نے مجھے ڈھیر ساری دولت اپنی مدد کرنے کے انعام کے طور پر دی۔ اس کے بعد جنزاد ایک آخری نظر مجھ پر ڈال کر غائب ہو گیا اور جنگل میں ایک سکون کی لہر چھا گئی۔ میں وہ ساری دولت لے کر اپنے والدین کے ساتھ اس حویلی میں آ کر رہنے لگی، جو کہ ان دونوں جنزادوں نے میرے حوالے کر دی تھی۔ میں نے سب سے پہلے اپنے اماں ابا کا علاج کروایا اور پھر ایک سکون بھری زندگی جینے لگی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔